اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی زیور دوسرا حصہ ہے، پارٹ ہے اس کا 40، قضا نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔ مسئلہ ہے کہ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آوے فوراً اس کی قضا پڑھ لے۔ اس کی قضا پڑھے، بلا کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ جو کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے فوراً اس کی قضا نہ پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلانے دن پڑھ لوں گی، اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت سے مر گئی تو دوسرا گناہ ہوا۔ ایک تو نماز کے قضا ہو جانے کا، دوسرے فوراً قضا نہ پڑھنے کا۔ مسئلہ ہے 2، اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لے ہوئے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت، اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہو تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے، ایک وقت دو چار نمازیں پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو خیر، اس وقت ایک ہی نماز کی قضا سے ہی، یہ بہت کم درجے کی بات ہے۔ مسئلہ 3، قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے، البتہ اتنا خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مسئلہ 4، جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی، اس سے پہلے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نماز قضا تو ہوئی لیکن سب کی قضا پڑ چکی ہے، فقط اسی ایک نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے، تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے وے، تب کوئی ادا نماز اس کی قضا پڑھ لے وے تب کوئی ادا نماز پڑھے۔ اگر بغیر قضا پڑھے ہوئے اور ادا نماز پڑھے تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کے پھر ادا پڑھے۔ ہمیشہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے لیکن کبھی قضا ہو جاتی ہے، ہو گئی تو پہلے قضا پڑھے گی تب ادا ہوئے گی، وہ دوسری والی ادا والی۔ اور نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کے پھر ادا پڑھے۔ پہلے قضا پڑھی جائے گی، اگر پڑھ لی پہلے ہی تو پھر وہ بھی گئی، اور قضا پڑھ کے پھر ادا پڑھے گی۔ ہاں، اگر قضا پڑھنی یاد نہیں رہی، بالکل بھول گئی تو اور ادا درست ہے، بھول سے رہ گئی تو کوئی بات نہیں تو اب جب یاد آوے تو فقط قضا پڑھ لے وے، ادا نہ دہراوے گی، ٹھیک ہے نا۔ بھول سے رہ گئی تو کوئی بات نہیں تو پہلے قضا پڑھنی پڑے گی، بعد میں اپنی ادا پڑھے گی۔ اس لیے ہمیں نماز کے سارے مسئلے پتہ ہونے چاہیے۔ مسئلہ 5، اگر وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پہلے قضا پڑھے گی تو ادا نماز کا وقت باقی نہ رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لے تب قضا پڑھے۔ مسئلہ 6، اگر 2 باتیں یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئی اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمے کسی اور کی قضا باقی نہیں، یعنی عمر بھر میں جب سے جوان ہوئی ہے کبھی کوئی قضا نہیں ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑ چکی ہے، تو جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں۔ 5 نمازیں اگر قضا ہو گئی تو پہلے انہیں 5 کو پڑھے گی، بعد میں ادا ہوگی، اور جب ان 5 کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے پہلے چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اسی طرح ترتیب سے 5 کی قضا پڑھے۔ اگر 5 نماز ایک ساتھ قضا ہو گئی تو 5 کو پہلے پڑھے گی لائن سے ایک دم، اور بعد میں ادا ہوگی۔ جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں چھوٹ گئی تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی ترتیب سے قضا پڑھے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی اور کوئی درست نہیں ہوئی، عصر کی یا اور کوئی تو درست نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ مسئلہ 7، اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئی تو بے ان کی قضا پڑھے ہوئے بے و ادا نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر 6 قضا ہیں تو ان کو بنا پڑھے بھی ہم ادا پڑھ سکتے ہیں۔
اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے اول قضا ہوئی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے پیچھے پڑھے۔ اگر 6 تھی 5 کا زیادہ ہے، جب جائز ہے اور سب جائز ہے اور اب ترتیب سے پڑھنی واجب نہیں ہے۔ اگر 5 سے زیادہ ہے تو 2-4 مہینے یا 2-4 برس ہو گئے کہ کسی کی 6 نمازیں یا زیادہ قضا ہو گئی تھی اور اب تک ان کی قضا نہیں پڑی، لیکن اس کے بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی، کبھی قضا نہیں ہونے پائی، مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس صورت میں بھی بغیر اس کی قضا پڑھے ہوئے اور ادا نماز پڑھنی درست ہے اور ترتیب واجب نہیں۔ اور مسئلہ ہے 9، کسی کے ذمے 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھی، اس وجہ سے ترتیب سے پڑھنی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے ایک ایک 2 کر کے سب کی قضا پڑھ لی۔ اب کسی نماز کی قضا پڑھنی باقی نہیں رہی، تو پھر جب ایک نماز یا 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا، اور بے ان 5 کی قضا پڑھے اور ادا نماز پڑھنی درست نہیں۔ البتہ اب پھر اگر 6 نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی اور بغیر ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے بھی اور ادا پڑھنی درست ہوگی۔ مسئلہ ہے 10، کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی، اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب فقط 4-5 نمازیں رہ گئی، تو ان 4-5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، جس طرح جی چاہے پڑھے اور بغیر ان باقی نمازوں کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا پڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ 11، اگر وتر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے ذمہ قضا نہیں تو بغیر وتر کی قضا پڑھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنی درست نہیں ہے، پہلے وہ قضا پڑھے وتر، بعد میں وہ پڑھی جائے گی۔ اگر وتر کا قضا ہونا یاد ہو پھر بھی بہت پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے گئے تو قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ دیکھیں کیسے مسئلہ ہے، ماشاءاللہ ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہے 12، فقط عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہی، پھر تہجد کے وقت اٹھی اور وضو کر کے تہجد اور وتر کی نماز پڑھی، پھر صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بھولے سے بے وضو پڑھ لی تھی، تو اب فقط عشاء کی قضا پڑھے، وتر کی قضا نہ پڑھے۔ مسئلہ ہے 13، قضا فقط فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں، البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے، اور اگر دوپہر کے بعد قضا پڑھے تو فقط 2 رکعت فرض کی قضا پڑھے۔ مسئلہ 14، اگر فجر کا وقت تنگ ہو گیا اس لیے فقط 2 رکعت فرض پڑھ لے، سنت چھوڑ دے، تو بہتر یہ ہے کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے، لیکن دوپہر سے پہلے پڑھے۔ مسئلہ 15، کسی بے نمازی نے توبہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنی واجب ہے، تو توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا، اب ان کی قضا نہ پڑے گی تو پھر گنہگار ہوگی۔ مسئلہ ہے 16، اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کر جانا واجب ہے، نہیں تو گناہ ہوگا، اور نماز کے فدیے کا بیان روزے کے فدیے کے ساتھ حصہ صوم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔